آپ اس کا بدلہ کہہ دو یا پیار، یہ بھی ایک انعام ہے۔ تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا کسی مقصد کے لیے، اور وہ مقصد ہے عبادت کا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ رب فرماتا ہے بندو میں نے تم کو لعب کے لیے، تماشوں کے لیے، کھیل کود کے لیے یا ڈکیٹی یا نقب زنی کے لیے پیدا نہیں کیا، میں نے تم کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کے لیے پیدا کر کے اللہ نے آپ کو دماغ عطا کیا کہ آپ آسمان سے گوا کی آنکھ مچولی کھیل رہے، دریا کی تہ میں موتی نکال رہے، آگ کے شعلوں میں ہیرے نکال رہے۔ یہ اللہ نے آپ کو دماغی طاقت دی تاکہ آپ کما کے کھاؤ۔ اللہ نے علم دیا، دماغ دیا، عقل دی تاکہ کما کے کھاؤ، اور جسم دیا تاکہ سر جھکا کر کے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں۔ اس لیے نہیں کہ ہم جا کر کے مسجد میں بیٹھ جائیں، یہ بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ، جو محنت کی کمائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کا محبوب بندہ۔ محنت کرنا، مزدوری کرنا، نوکری کرنا، سروس کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ جوان بچوں کو دین دنیا کی تعلیم حاصل کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ ہر کار خیر، اچھا کام جو کریں گے وہ سب عبادت ہوئی، مگر نیت ہماری اچھی ہونی چاہیے۔ اس لیے ایک صحابی نے 2 منزلہ مکان بنایا، بڑی مشکل ہوتی اس زمانے کی 2 منزلہ، ایک کھڑکی رکھی، تیار ہوا تو کہا یا رسول اللہ غلام نے مکان بنایا، آپ چل کر کے دعا فرما دیں۔ اللہ کے حبیب اپنے غلام کی آواز پہ اس کو شرف قبول بخشا اور ان کے مکان پہ گئے، سب مکان دکھایا، آپ نے دعا کی۔ سرکار نے پوچھا کہ میرے صحابی یہ کھڑکی کیوں رکھی؟ کہا یا رسول اللہ تاکہ ادھر کی ہوا آئے۔ تو سرکار نے کہا تم نے غلطی کی، اگر نیت یہ کرتا کہ میں کھڑکی رکھوں تاکہ ہوا بھی آتی رہے اور موزن کی آواز بھی آتی رہے، تو کیا مطلب جب تک ہوا آتی رہتی تجھے ثواب ہی ثواب ملتا۔ ہمارے آگے بیٹھے ان سے پوچھو، بخاری کی حدیث ہے، انما لامرئ ما نویٰ، انسان جیسی نیت کرے گا اللہ ویسا اس کو انعام عطا فرمائے۔ آپ کی نیت ہے مفتی صاحب دوسری منزل پہ مکان بنا دیا، میں نے کھڑکیاں رکھی تاکہ جامع مسجد کی، ادے مندر کی، فلاں مسجد کی آواز آتی رہے، تو رب کی قسم جب تک کھڑکی رہے گی آپ ثواب لوٹتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ہوا بھی لیتے رہیں۔ ہم اسلام کو پڑھیں، ہم اسلام کو سمجھیں۔ اب لوگوں نے مجھے کہا کہ میں رات کو کوٹا میں تھا، یہاں سے 900 کلومیٹر سفر کر کے آئے، رات بھر چلا، 4 بجے چلا، 8، 10، 11 بجے، 12 بجے آیا۔ طبیعت میری سفر میں نرم ہو جاتی، میں نے ان کو فون کیا حافظ صاحب کو کہ میری اجازت دو، میری اکالی حضرت آپ 2 منٹ آ کے دعا کر کے چلے جائیں، بس لوگ دیکھیں گے، مجمع جمے گا، پھر ہماری محفل جمتی رہے گی۔ تو حافظ جی اور ہمارے عزیزوں کے کہنے سے میں چند لمحے کے لیے آپ کے پاس آیا۔ میرے پاس مسئلہ آیا کہ صاحب یہ تماشا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا افضل صاحب کیا تماشا؟ کہا یہ درگاہ شریف دیکھو آپ، اس میں عورتیں مرد یوں گھوم رہے، یہ حرام، آپ نوٹ کر لو بیٹو، آپ ڈاکٹر سے پوچھو، خدا کی قسم گل میٹھا، کیوں افضل صاحب؟ گل میٹھا ہے، اللہ کی رحمت ہے، مگر جس کو بیماری ہو جاتی ہے کس کی؟ شوگر کی، وہ کھائے گا تو بھرنا۔ وہی نعمت، ایک کے لیے نعمت اور دوسرے کے لیے زحمت۔ اللہ کے ولی کے مزار پہ جاؤ، آپ فاتحہ پڑھو، آپ اللہ والوں کی حاضری دو، مگر ایسے دو جیسی اسلام نے آپ کو تعلیم دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام کی تعلیم کے مطابق حاضری دو گے تو عبادت ہے، اور تعلیم سے ہٹ کے حاضری دو گے تو زحمت ہے، اللہ کا عذاب۔ یہ ہمارے عالموں سے پوچھو، ہمارے مولانا بیٹھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لعن اللہ علی زبارات القبور۔ سرکار نے آخری وقت میں فرمایا کہ رب کی ان عورتوں پہ لعنت ہے جو عورتوں کا قبروں کا چکر لگاتی ہے۔ یاد رکھو یہ بخاری کی حدیث، قرآن شریف کے بعد مرتبہ بخاری کا۔ یہ ہماری بہنیں سمجھدار ہیں، پیڑا گھر سب یہ بھائی لوگ ہی کرواتے، تماشا کرتے درگاہوں کو۔ یاد رکھو درگاہ
یہ کمانے کی منڈی نہیں ہے، یہ روح کو جلا بخشنے کا خزانہ ہے۔ آپ اس کو منڈی مت بناؤ، اس کو جنت کا ٹکٹ بناؤ۔ اللہ کے نبی سے کہا ایک مقدس صحابی نے، یا رسول اللہ میں ادھر سے آ رہا ہوں فلاں ملک سے، وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے حاکم کو سجدہ کر رہے، بادشاہ کو سجدہ کر رہے۔ تو سرکار وہ تو للو قسم کا بادشاہ چھوٹے ملک کا، اس کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں، آپ تو رب کے محبوب ہو، کائنات کے نبی، مختار و نبی ہو، کیوں نہیں ہم آپ کو سجدہ کریں؟ نوٹ کر لو بیٹا، یہ مسئلہ سنو، بخاری کی حدیث ہے، سرکار نے کہا نہیں، رب کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا حرام۔ نوٹ کر لو، رب کے سوا کسی غیر کو سجدہ کرو گے تو حرام۔ پھر سجدے کی بھائی صاحب دو قسمیں ہیں، ایک ہے تعظیم کا سجدہ، ایک ہے عبادت کا سجدہ۔ اگر عبادت کا سجدہ کیا تو اسلام سے نکل گئے، وہ چلے گئے مایاوتی کی کپڑی میں، نہ گھر کے رہو گے نہ گھاٹ کے رہو گے۔ اور اگر تعظیم کا سجدہ کیا تو بھی ایمان خطرے میں، حرام کا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا سنو، اگر میرے شریعت میں، میرے دین اسلام میں رب کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ۔ اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر نبی پاک کے بعد عورت کے حق میں سب سے بڑا درجہ اس کے شوہر کا۔ جب کماری ہے تو باپ کا درجہ ہے، اور گھر آباد کیا تو شوہر کا درجہ۔ پہلے ماں باپ جنت کا ٹکٹ، ان الجنت تحت اقدام امہات، یہ میرے بچوں یاد رکھو، تمہاری جنت کعبے کے پردے میں نہیں، تمہاری جنت تو بوڑھی ماں کے قدموں میں۔ جو ماں کے قدم چومے گا وہ جنت میں جائے گا، باپ کے قدمیں چومے گا وہ رب کو راضی کرے گا۔ تو کماری ہے بچی تو ماں کے قدم میں جنت، وہ شادی ہو گئی تو شوہر کے قدم میں جنت۔ ان کا سب سے بڑا پیر، ان کا مفتی، ان کی درگاہ اس کا شوہر۔ ہاں، آپ اللہ کے ولی سے محبت کرو۔ ایک ہمارے ماں کی خالہ مکی، وہ خواجہ صاحب کی دیوانی تھی، ہر چھٹی کو فاتحہ لگاتی، کہا جاؤ، میں نہیں جاؤں گی، نہیں کہا کیوں؟ کہ مفتی صاحب نے منع کیا، ایسی پکی تھی۔ کہا میری خواجہ جتنی میری سنی اتنی تمہاری نہیں سنی، تم جا کے پریشانی لگو میں یہی فاتحہ لگاؤں گی، کیونکہ تم کام کرتے ہو وہ شریعت کے خلاف ہے، اور میں کرتا ہوں مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق۔ ایسی بھوٹیاں ہوتی، سنو جی سنو، ناری بدلے کا، ایسی بھوٹیاں ہوتیاں تھی جو ایمان کی پہاڑ تھی، پہاڑ۔ کہا میں ادھر نہیں جاؤں گی، میرا پیر میرا شوہر ہے، میری سب کچھ جو ہے میرے شوہر کی نظر میں ہے، مگر میرا آقا میرا غوث خواجہ ہے، میرا دادا میرا خواجہ ہے۔ میں خواجہ کی چھٹی کی فاتحہ لگا کے چھوٹے بچوں کو کھلاؤں گی، خواجہ کی نظر پڑے گی، میرا بیڑا پار ہو جائے۔ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عورت کا پیر اس کا جو کچھ ہے اس کا شوہر ہے۔ محبت ولیوں سے کرو مگر فیصلہ شریعت پہ کرو۔ نبی کی شریعت کہتی ہے عورت کو ادھر ادھر گھومنا حرام۔ ہاں، اسلام نے راستہ بتایا۔ اگر میری بچی نے نظر مانی حضرت اللہ مجھے اولاد دے دے تو میں خواجہ کو سلام کروں گی۔ نوٹ کر لو بیٹا، اس کو کیا کہتے ہیں بیٹا؟ نظر۔ یہ نظر شرعی نظر عرفی ہے۔ اللہ نے اس بچی کو بچہ دے دیا، اولاد ہو گئی، پاک صاف ہو گئی، اب اپنے شوہر کو ساتھ دے، کس کو؟ یا بیٹے کو، یا باپ کو، یا بھائی کو، یا چاچے کو، یا نانے کو، یا دادے کو، یا بھتیجے کو، یا بھانجے کو، اس کے سوا نہیں۔ ان میں سے کسی کو لے کے جب عرس نہ ہو، بھیڑ بھاڑ نہ ہو، تو بدن کو پورا چھپائے چادر سے، چہرہ چھپائے، اور خواجہ کی تربت سے 20 قدم دور کھڑی ہو جائے۔ آقا یہاں تک آنا کنیز کا کام تھا، وہ نظر کرم کرنا خواجہ کا۔ سب بیڑا پار، سب بیڑا پار۔ افضل صاحب یہ آپ کا اسلام ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے میں اور یہ رام دیورا کیا نام ہے؟ بولو، ارے کیا فرق رہے گا بیٹا؟ ادھر بھی ناچ ادھر بھی ناچ،
یہ کیا کر رہے؟ پھر کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہم اسلام کی تعلیم کے مطابق عمل کریں۔ آپ نے نظر مانی، مولا میرا بچہ تڑپ رہا، میرا رب تو اس کو شفا دے، مولا شفا دے۔ میں 2 رکعت نفل پڑھوں، تقریر چلنے دو تو بچہ ٹھیک ہو گیا، چلتی تقریب لگاؤ۔ وضو کر کے نفل پڑھے گی، وہ سجدہ کرے گی جودھ پور میں اور کپور ہوگا مکی۔ اس نے رسول کی شریعت پہ عمل کیا اور شریعت مصطفیٰ پہ جو عمل ہوتا ہے وہی اللہ قبول فرمائے۔ آپ نے کہا مولا تو میرے بچے کو شفا دے، بیماری مٹا دے۔ اللہ نے دعا قبول کی، بیماری مٹ گئی۔ بچی نے نظر مانی، مولا میرا بچہ اگر بچ گیا تو میں خواجہ کو سلام کروں، فاتحہ پڑھوں گی۔ اب بچے کو اللہ نے شفا دی، اب وہ اپنے بھائی کو لے کر یا باپ کو لے کر یا شوہر کو لے کر، بھیڑ نہیں، عرس پھرس نہیں، علمی نہیں، اب تنہائی کے دور نہیں، جمعرات کو جاؤ، جمعے کو جاؤ، پیر کو جاؤ، اب ضرورت نہیں ہے، جا کر کے خواجہ صاحب کے ضرورت نہیں ہے۔ روزے شریف میں جاؤ، وضو کرو، پورا بدن گھٹنے سے چادر سے چھپاؤ اور 10-15 قدم سامنے کھڑے ہو تو بولا یہاں تک آنا میرا کام ہے اور لاج رکھنا تیرا کام۔ ایسی مجبوری میں افضل صاحب اسلام نے عورت کو مزار پہ جانے کی اجازت دی، مگر ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، اب لگا لیا، جن کو لگا لیا یار، کام ہو گیا، زبارات القبور کام ہو گیا۔ جو قبروں کا چکر لگاتی، بیٹی مسجد کبھی جاتی نہیں، نماز قرآن کبھی پڑھتی نہیں ہے، اس کے بعد نکاح رکھا صحیح چلے گا تو یار جو چیز ابھی پہلے نماز پڑھو، پہلے سجدہ کرو، یہ فرض ہے۔ درگاہ پہ جانا صرف ایک محبت ہے، وہ سچ بتانا عبادت ہے۔ کچھ نہیں بدلوا، چھوڑ دو اسے، تو اللہ محبت قبول مت کرے گا، لگواؤ۔ عبادت نہیں تو ریاضت قبول نہیں۔ ہماری بہن پہلے نماز پڑھے، پہلے شوہر کی خدمت کرے، شوہر کو راضی رکھے، بچوں کی پرورش کرے، یہ عبادت۔ خدا کی قسم جتنا تم بچوں کو پالو گی اتنا آپ کو ثواب ملے گا۔ درگاہوں میں جانے میں کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اگر توفیق دے تو وہی خواجہ کی نیاز لگا، بولا یہ 2 پیسے کے چلے لائی ہوں، میرے خواجہ کو تو عطا قبول کر دے۔ رب کی قسم ہمارا سونا ایک طرف ہے اور تمہارا 2 پیسے کا چنا آناب کی بات ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے سر رہتی ہے، پر نہیں طاقت پروان مگر رہتی۔ آپ اسلام پہ چلو، کیوں الٹے کام کر رہے؟ کیوں ہماری داڑھی میں وہ ڈلوا دی؟ لوگوں مفتی صاحب ہماری عورتیں وہاں گھوم رہی ہیں، یہ سنیوں کی عورتیں ہیں۔ دیکھو اجمیر میں کل پرسوں طوفان بجا، کچھ بدماش لوگوں نے تو عورتیں زخمی ہوگی، انہیں پھر تو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی نے کہا کہ تیرے باپ کی خاطر ہو رہی تھی، کیوں آگے؟ آپ اپنے گھر پہ بیٹھو، اپنی عزت کو بچاؤ، اپنے بچوں کو پالو، اپنے شوہر کی خدمت کرو، اللہ کی رحمت آ کر تم پر سلام کرے۔ نبی کی ادا پہ چلا وہ کامیاب۔ من احبنی فقد احبنی، من احبنی کان فی الجنہ، من احب سنتی فقد احبنی، من احبنی کان میں فی الجنہ۔ جس نے میری ادا سے پیار کیا وہ میرا پیارا ہے، وہ میرا پیارا ہے، وہ اللہ کا پیارا ہے۔ اور اب صحیح ہے رامین، اب صحیح ہے، گھر میں رہنا، بچوں کو پالنا، شوہر کی خدمت کرنا، آنا تھا۔ یہ سرکار فاطمہ کی ادا ہے، یہ ہماری ماں حضرت عائشہ کی ادا ہے، یہ ہماری والدہ ام سلمہ کی ادا ہے، جو محدثہ تھی، مفتیہ تھی، مگر گھر کے باہر نہیں نکلتی۔ نبی کی بیویاں ہماری ماں، قرآن کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری ماں۔ اور کرو بیٹا، ارے بولو جی ماں سے ادب ہوگا، بات ادب نہیں، مگر سنو، جب رسول نے پردہ فرمایا تو ہماری ماں حضرت عائشہ جا کے سلام کرتی، روزے وہ فاتحہ پڑھ کے سلام عرض کرتی۔ سرکار ابو بکر نے پردہ فرمایا 2.5 سال کے بعد، وہ واجب وہاں تشریف لے جاتی تھی اور فاتحہ سلام پیش کرتی تھی۔ سنو پیارے جوانوں، سنو اسلام، اب حضرت عمر کا پردہ فرمانے کا وقت ہے۔
10 سال حکومت کر کے سرکار عمر شہید ہو گئے، نادانوں نے شہید کیا. یہ مصیبت اللہ والوں کو شروع سے. آپ یاد رکھو جتنا افضل صاحب اچھے کام کرو گے اتنا لوگ آپ کی دشمنی کریں گے. اگر دشمنی لاؤ تو اچھا کام نہیں، اچھا کام. ابھی شیر کے دشمنی کوئی جگر کا دشمن ملا، انگلی کا دشمن ملا. ارے بولو بیٹا، کوئی انگلی کا دشمن ہے مولانا؟ یہ ہمارا مولانا بندانی مجھے عالم ہے، یہ صدیوں پرانا بات کی بیٹا، ابھی بھی جوان سلامت رہے، پرانا بہترین عالم ہے ماشاء اللہ. تو بیٹا جگر کا کوئی دشمن نہیں، شیر کی آزادی. اب تم سمجھ جاؤ، اس لیے اس کی فکر نہیں کر رہی ہمیں. آپ اچھا کام کرو گے لوگ آپ کو برا کریں گے، تو سمجھ لے گا آپ کا کام اللہ کو قبول ہوگا. عمر جیسی ہستی پوچھو میرے مولانا سے. بخاری کی حدیث ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر بالفرض محال میرے بعد رب کریم کسی کو پیغمبری کا تاج عطا فرماتا تو عمر کو عطا ہے. یہ رتبہ عمر کا، مگر میرے بعد دروازہ بند. اب کوئی نبی نہیں ہوگا، مگر نبی کی تمام خوبیاں عمر میں موجود ہیں. جب ایسے عمر کو لوگوں نے نہیں بخشا تو آپ کو ہم کو کون بخشے گا؟ آگی بات نہیں سمجھے گا. اس لیے سرکار عمر شہید ہو گئے تو آپ کو صحابہ کرام کو سرکار عائشہ کے مشورے پر کہا کہ میری ماں سے پوچھو، اگر آپ اجازت دیں تو میں نبی کے قدموں میں دفن کروں. علی تھے، زخمی تھے، پورا. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نہیں بیٹا، حضرت عبداللہ سے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی کہ میں میرے باپ اور نبی کے پاؤں میں دفن ہو. یہ میرے آقا ہی، یہ میرے باپ، مگر میرا عمر مجھ سے آگے، ان کو میں اپنا بزرگ سمجھتا. اب میری جگہ پہ عمر کو دفن کر، سرکار عمر کو دفن کر دی. اب 3 قبریں پاک ہوگی، محبوب کی، ابو بکر کی اور عمر. اب حضرت عائشہ کا روز کا معمول حجرے سے نکل آ کے فاتحہ پڑھی. آج آئی تو آپ نے لمبی چادر لی، پورے بدن کو چھپایا، ادب کیا اور آ کر کے سلام و فاتحہ پڑھی. تو ہماری دوسری ماں نے پوچھا، حضرت وہ بہن تھی، ایک ہم عمر تھی، کہ ہمیشہ آپ جو کپڑا گھر میں پہنتی تھی اسی کپڑے کے ساتھ آ کر کے سلام عرض کرتی تھی، کوئی اہتمام نہیں کیا. اور آج آپ نے پورے بدن کو چھپایا، چہرے پاک کو چھپایا، سر کو چھپایا، ادب سے کھڑی ہوئی. کہا اب تک میرے آقا سو رہے تھے، میرے ابا سو رہے تھے، تو نہ باپ سے کوئی ادب ہے، نہ شوہر سے کوئی پہرا ہے. اب عمر میرا دائے، نہ قرآن کے فیصلے سے میرا بیٹا ہے، مگر ہے غیر. اس لیے مجھے حیا آئی کہ عمر کے سامنے میں کیسے لباس. اب ہماری ماں کے ادب کا عالم یہ کہ بیٹے کے سامنے بھی ادب سے جا رہی ہے. تو میری بہنوں سے پوچھو تم کیسے جا رہی ہو؟ کیا خیال؟ وہاں کون بیٹا ہے، کون بھائی ہے؟ میرے عزیز یہ آپ کا اسلام. ہماری بہنوں سے کہو بیٹی تمہاری ہر ادا خدا قبول کرے گا. تم یاد رکھو تم عورت ان کی طرح نہیں ہو مایاوتی کی طرح، کبھی ادھر کودی کبھی ادھر کودی. تمہارے تو پیروں میں اللہ نے جنت رکھی ہے. ماں بن گئی تو جنت، اور بیٹی بن گئی تو جنت کا ٹکٹ. یہ ہمارے مولانا سے پوچھو. رسول اللہ نے اشارہ کیا، او میرے وفاداروں سنو سنو. صحابہ چوکنا ہو گئی. جس نے 2 بیٹیوں کو پالا، وتعلما ان کی پرورش کی، وادبا ان کو زندگی کا سلیقہ سکھایا، اور جب بچیاں لائق ہو گئی تو ان کا گھر آباد کر دیا. کان مئی فی الجنہ ہاکذا. وہ باپ جس نے 2 بچیوں کو پالا، پروان چڑھایا، ادب سکھایا، شرم سکھائی اور ان کا گھر بسا دیا، وہ اکیلا جنت بھی نہیں جائے گا، وہ رسول اللہ کے ساتھ جنت. یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی. بھائی صاحب یہ آپ کی بخاری. یہ بچیاں ٹھکانہ نہیں ہے، یہ تماشے گاہ نہیں ہے، یہ گھاس مندی کی گھاس نہیں ہے، یہ جنت کا خزانہ ہے. آپ ان کی قدر کرو، باہر جانے مت دو. پڑھاؤ، دائرے میں پڑھاؤ. بیٹی سر میں 2 پٹا رکھے. مسلمان کی بیٹی اور ہے اور رام لال کی بچی اور ہے.
وہ بھائی جیسے چاہے اپنی بچی کو چھوڑے، مگر حبیب اللہ کو نہیں مناسب ہے کہ آپ کی بچی ننگے سر چلے تو تیری بچی میں مایاوتی والی پوتی میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھیے، اسلام کو پہچانو۔ یہ محفلی یہ ہمارے علماء اس لیے نہیں کرتے کہ نعرے لگا کر زندہ باد مردہ باد، نہیں، خدا کی قسم یہ کلیجہ کاٹ کے آپ کو دینا چاہتے۔ آپ دین سیکھو، اسلام کو پہچانو۔ اللہ کرے کہ نبی کے صدقے میں عالموں کو جنت ملے تو عالم اکیلا نہیں جائے بلکہ جودھپور کا مسلمان ہر عالم کے ساتھ، یہ ان کی کوشش ہے۔ اس لیے مزار پہ جائیے تو فاتحہ کا طریقہ سیکھو، ننگے سر جانا، اونٹ کی طرح جانا، پینٹ گھسیڑ کے جانا، یہ اس کمپنی کا کام۔ اب سمجھ لو آپ، یہ اسلام نہیں، آپ اسلام سمجھو۔ اگر اللہ کے ولی کے وہاں جاؤ تو پہلے تو یہ سوچو افضل صاحب کہ مسجد میں کتنا جاتے، مسجد میں کتنا، ارے مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ تو بندے کا گھر ہے۔ اگر رب کے گھر میں نہیں جائے گا تو یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اگر تڑپ تڑپ کے خواجہ کی قبر میں مر جائے وہ تو نمازی نہیں ہے تو جوتو کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ میرا خواجہ ٹھکرا دے گا، اے نادان، جس نماز میں میں نے سب کچھ قربان کیا انہیں ایک بھی سجدہ نہیں کیا۔ میں انڈیا میں کوئی مال یا تخت و تاج کے حصول کے لیے نہیں آیا تھا، میں نے ہندوستان میں پیار و محبت کا پیغام دیا اور اسلام کا چراغ روشن کیا۔ تو اسلام پہ چلے گا، اسلام کے پیغام پہ چلے گا، اسلام کی تعلیم پہ چلے گا، وہی تو سب سے اچھا ہے۔ جب اسلام پہ نہیں چلے گا وہ کیسا؟ ارے چھوڑا تقریر تو ہونے دو یار، سب سے ٹکے پڑے ہو یار، تقریر ہونے دو بھائی یار۔ اس لیے ہماری تعلیم ہے کہ آپ اسلام کو سمجھیں۔ کوئی شاید اپنے والی سے پوچھو، اپنی والدہ سے پوچھو، اپنے امام صاحب سے پوچھو، اگر اطمینان نہیں ہو تو دارالعلوم کھلا ہے۔ ابھی حافظ جی نے کا دارالعلوم نساء کیا، یہ آج کا نہیں ہے، تمہارے پردادے کی عمر کا۔ افضل صاحب سے پوچھو جب جودھپور یتیم تھا، جب اسلام کا یہ قلعہ شروع ہوا، ہم تو آ جائے، خون دینے والے چلے گئے، تب یہ تمن انسان کی شکل میں بدلا ہے۔ دنیا کے مسئلے یہاں آتے، آپ آدھی رات کو آئیے، مفتی صاحب یہ مسئلہ ہے، آپ کو جواب ملے گا۔ میں رہوں گا تو ٹھیک، نہیں تو میرے عزیز اتنے عالم تیار ہیں، آپ جب سوال کریں گے آپ کے سوال کا تصویر خود جواب دے گا۔ جو اندر جو اندر جو تلاش کرتا ہے وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ دین کے مسئلے میں کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا مزاروں پہ آپ جاؤ، فاتحہ پڑھو، پہلے وضو کرو، وضو کر کے ٹوپی پہنو یا رومال باندھو، ٹوپی نہیں، اور مزار سے 5 قدم پیچھے کھڑے ہو۔ یہ ہمارے عالموں سے پوچھو، بہت بڑا محدث دلی کا عبدالحق علیہ رحمہ، ان کی کتاب حدیث کی دنیا میں سب سے مشہور ارشد الرماد، اس میں لکھا ہے کہ وہ 5 قدم دور کھڑے رہو اور سیدھا اقدام 5 یا 6 قدم دور مزار جہاں آپ وہاں کھڑے السلام علیکم یا ہند الولی، السلام علیکم یا شاہ عبداللطیف، السلام علیکم شاہ فلاں، اس بزرگ کا نام لو، لے کے سلام کرو، آپ کے سلام کا جواب دے۔ جو آپ سلام کریں گے وہ آپ کے سلام کا جواب آپ کو ملے گا۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ لہذا یہ مسئلہ میں نے بتا دیا آپ کو، جو بنیادی مسائل دیکھو۔ اب آپ ہمارے عالموں کی تقریر سننا، پیر صاحب کا مقدس بیان اور اس کا خطبہ سننا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔